کراچی کے الیکشن کی انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تک نامکمل تھا نتیجہ، ابھی تو 40-45 پولنگ سٹیشن ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، لیکن مفتاح لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ابھی تک چھٹے نمبر پر ہے، وچ از ویری سرپرائزنگ، کیونکہ یہ جیتی ہوئی سیٹ ہے۔ مفتاح اسماعیل جس سیٹ سے لڑ رہے ہیں، یہاں سے فیصل ووڈا نے قومی اسمبلی کا انتخاب 2018 میں جیتا تھا اور کچھ 718 کے قریب ووٹ تھے، جس سے انہوں نے شہباز شریف کو جو پی ایم ایل این کے سربراہ ہیں ان کو شکست دی تھی۔ دوسرا بڑا ایشو بشیر میمن کا ہے، جن کے ایک بیانات 2-3 ایسے آئے ہیں جس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں ایک باقاعدہ بھونچال والی کیفیت ہے۔ انہوں نے 1-2 میٹنگز کا حوالہ دیا اور کہا کہ مجھے پی ایم سیکریٹریٹ بلایا گیا، پی ایم آفس گیا، پی ایم صاحب نے کہا ہمت پکڑو۔ اس کے بعد میں تو چلا گیا وہاں پر شہزاد اکبر کے آفس میں اور فروغ نسیم کے پاس، اور وہاں انہوں نے کیس کھولا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کرنا ہے۔ پرائم منسٹر کے متعلق انہوں نے براہ راست یہ ایلیگیشن نہیں لگایا تھا کہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ فائز عیسیٰ کے اوپر کیس کرو، انہوں نے کہا کہ ہمت پکڑو، لیکن یہ مجھے جا کے وہاں پہ شہزاد اکبر کے آفس میں جا کے پتہ چلا کہ وہ کیس کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی چیف سپریم کورٹ کے جج کی بات کر رہے ہو، وہاں ایف آئی اے کچھ نہیں کر سکتی، وہاں سپریم جوڈیشل کونسل یہ کام کرتی ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ بھی الزام عائد کر چکے ہیں کہ ان کو وقتاً فوقتاً دبایا گیا کہ 3-4 لوگوں کے پی ایم ایل این سے نام لے کر کہ ان کے اوپر کیس بنائے جائیں۔ آج پرائم منسٹر نے کہا جاتا ہے کہ انٹریکشن کیا ہے کچھ اینکر سے، اور ایٹ لیسٹ میں اس میں شامل نہیں تھا، اس لیے مجھے وہ خبر ہے جو سنی سنائی آپ کو سنانی پڑے گی۔ اور اس میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بشیر میمن نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے، درست نہیں ہے۔ میں نے بشیر میمن کو کبھی نہیں کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بناؤ۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف کا معاملہ ڈسکس ہوا تھا، اس کے اقامہ کے اوپر تحقیقات کے لیے انہوں نے کہا کہ میری رائے تھی کہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ بشیر میمن نے یہ کہا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ مریم نواز کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ درج کیا جائے، تو اس کے اوپر بھی جو خبر مجھے بتائی گئی ہے کہ پرائم منسٹر نے جن لوگوں سے بھی انٹریکٹ کیا، مجھے معلوم نہیں ہے کن سے انٹریکٹ کیا انہوں نے، جن سے انٹریکشن کیا ان کو یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو یہ کبھی نہیں کہا کہ مریم نواز کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بنایا جائے۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے بشیر میمن صاحب کی فیملی سے ہی کچھ اپڈیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بشیر میمن صاحب کی کوئی آئل اینڈ گھی مل ہے، المجتبہ آئل اینڈ گھی ملز، وہاں پاکستان سٹینڈرڈز کوالٹی اینڈ کنٹرول اتھارٹی، جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نیچے کہا جاتا ہے آتی ہے، اس نے چھاپا مارا ہے کہ آپ کا لائسنس وغیرہ رینیو ہونے والا تھا، ابھی تک آپ نے رینیو نہیں کروایا، انہوں نے چھاپا مارا۔ اس کے اوپر بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ ہائی کورٹ جاؤں گا، کیونکہ کچھ پروسیس ہے جو وہ چلتا ہے، اس کے بعد یہ رینیول ہوتی ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل پتہ نہیں، میں بتا نہیں پاؤں گا آپ کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے اندر جو ان کی زمینیں ہیں، جو 1937 سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا کے زمانے کی ان کی زمینیں، تو وہاں پر بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ یہ زمین کب لی تھی، بشیر میمن کے قبضے میں کب آئی، اس کے دادا نے کب خریدی، جو ٹیکس پے کیا ہے انہوں نے کتنا پے کیا ہے، ان کی وائف نے کتنا پے کیا ہے، ریونیو والوں سے اس کی تفصیل حاصل کی۔ تو مجھے وہ ان کی فیملی سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ زمین کا پوچھا گیا کہ دادا نے لی تھی، تو انہوں نے پوچھا دادا نے کب لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ دادا کے پاس لے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا دادا کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا قبرستان میں۔ تو یہ بہرحال انہوں نے ایک لائٹر وین میں مجھے تفصیل بتائی ہے، لیکن رکھ رکھاؤ کے ساتھ چلیں، جو کسی نے وائلیشن کی ہو تو اس کو اس کی سزا ہے، لیکن وچ ہنٹنگ کہیں نہیں ہونی چاہیے۔